وہ گھبرا کر اٹھا۔ اس نے فوراً درباریوں کو حکم دیا کہ سارے جادوگروں کو بلایا جائے۔ پھر نجومیوں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاریخ بدل ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون ڈر اور گھبرا گیا۔ اس کا غصہ وحشت میں بدلنے لگا اور اس نے ایک ایسا حکم دے دیا جس نے ہزاروں جانیں لے لیں۔ اس نے کہا، بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تب آواز آئی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، ہم تمہیں اسے واپس لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ آئیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دور سے صندوق کو دیکھتی رہنا، نزدیک نہ جانا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ صندوق فرعون کے محل کی طرف چلا گیا اور وہاں اس کی بیوی نے صندوق کو دیکھ لیا۔ Servants, retrieve the chest from اس the نے river. حکم دیا کہ صندوق کو دریا سے نکال کر لاؤ۔ جب صندوق کو نکال کر لایا گیا اور اسے کھولا گیا تو ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ ملکہ کے دل میں محبت جاگی اور اس نے بچہ رکھ لیا۔ اس نے فرعون سے اسے اپنے پاس رکھنے کا کہا تو فرعون نے غرور میں آ کر بولا، یہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اور یوں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ بھی کی پرورش اسی جگہ سے کروائی جہاں سے آپ کو مارنے کے احکامات جاری ہوئے تھے۔ فرعون کی بیوی کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا کہ حضرت موسیٰ دودھ نہیں پی رہے تھے، لہٰذا ان کی کنیز نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ بنی اسرائیل سے کسی عورت کو ڈھونڈ کر لایا جائے جو اس بچے کو سنبھال سکے۔ لہٰذا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں بھیج دیا۔